السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ ٹھیک ہی ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آباد کرے۔ میں کم آتا ہوں لائیو ویڈیو، تقریباً لائیو ویڈیو بناتا ہی نہیں ہوں۔ ویسے بھی بہت اکاؤنٹ تھے جو بند ہو چکے ہیں میرے۔ ابھی یہ بہت ٹائم کے بعد ہی میں لائیو آیا ہوں۔ شیئر کرنا تھا آپ سے کچھ، اس لیے مسلمان بھائی بہن ہیں ہمارے، تو اس وجہ سے میں میرے بھائی مطلب جو ہے نا والدین نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس نے مجھے پالا ہے، مطلب گود کہتے ہیں نا، اس نے گود نہیں لیا، اس نے پالا ہے بس۔ ابھی تھوڑی بہت بھی جو مسائل ہوتا ہے تو پہلے میں ان کے پاس جاتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہوا، وہ نہیں سنتے ٹھیک طرح سے، بس وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں 72 ایئرس اولڈ ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، الحمدللہ جتنی ہو سکتی ہے۔ میں بے روزگار ہوں لیکن خدمت کرتا ہوں۔ اور یہ بات بھی مطلب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ صرف خدمت ہی نہیں، جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ ان کو کبھی بھی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، کیونکہ یہ 72 ایئرس اولڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور بات، یہ 72 ایئرس اولڈ بندہ ہاف سندھ تقریباً ماشاءاللہ اس ان کا نیم ہے، کیونکہ یہ ہوشیار ہیں، آل راؤنڈر ہیں، آفس کے کام وغیرہ میں اپنی ان کی آفس ہے جہاں پر بیٹھتے ہیں، لوگ آتے ہیں، یہ روزگار کرتا ہے وہ، لیکن روزگار کا ذریعہ جسے کہتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ہر قسم کا کام آفس کا کرتا ہے ماشاءاللہ، اور بندہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہے۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 72 ایئرس اولڈ ہونے کی وجہ سے یہ ایسا کہیں کہ یار آج میرا دماغ کام نہیں کیا، تم جاؤ بس کل آنا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اسی ٹائم ان کا مسئلہ سنتا تو ہے این ماشاءاللہ حل بھی کرتا ہے۔ لیکن جب میں جاتا ہوں خاص کر کے روزگار کے لیے کہ بابا صحیح کچھ کرو، میرے لیے بھی کچھ کرو، ہاتھ جوڑ کر بھی کہتا ہوں، بے روزگار ہوں، میری شادی بھی ہو چکی ہے، اور میری ایک چھوٹی بچی بھی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ میں ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں میرے روزگار کے لیے کچھ کریں، میرے روزگار کے لیے کچھ کریں، بار بار ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ کہتے ہیں سیدھا کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بات سنتے پتہ نہیں پازیٹیو نیگیٹیو، لیکن مجھے کہتے ہیں کہ جو تم بات کر رہے ہو مجھے وہ سمجھ نہیں آتی، میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ چلو ٹھیک ہے، جب آپ بولے میں اسی ٹائم آؤں گا۔ سب کے ماشاءاللہ کام کرتا ہے، میرے لیے کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے اب میں نے سوچا کہ ابھی آپ کے ساتھ ہی شیئر کروں، آپ کمنٹ کریں، شیئر بھی کریں، شاید کوئی اچھا سا حل نکل آئے میرے لیے بھی۔ 72 ایئرس اولڈ جو بندہ کہتا ہے وہ 72 ایئرس اولڈ کی طرح ہے نہیں، ماشاءاللہ گھومتا پھرتا ہے، ایکٹیو ہے الحمدللہ، اور خود کو الحمدللہ غریب، مسکین اور صدیق بولتا ہے۔ یہ باتیں مجھے سمجھ کم آتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں
سوری آئی ایم سوری. وہ کہتا ہے کہ میری بیوی نے تمہیں بچایا ہے، پیسے دے کر ہم نے لیا ہے، ورنہ تمہیں مار دیتے. پتہ نہیں وہ کیا، مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا بابا صحیح، میں آپ کی پوری خدمت کروں گا، انشاءاللہ کی بھی ہے. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کہ جیب میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ نہیں ہے آپ کے لیے. الحمدللہ، اللہ گواہ ہے، وہ خود بھی مانتے ہیں، کبھی بھی نہ نہیں کی، الحمدللہ. لیکن آج سیدھا کہہ دیا کہ اگر کوئی پوچھے تو کہ ابو کے لیے کوئی پوچھے یا بابا یا اتی سی کوئی بھی پوچھے تو کہنا مر گئے. مطلب پہلے بھی کہا تھا بہتر ہے تم یتیم ہو. اور میرا چھوٹا بیٹا بھی پیدا ہوا تھا، 3 دن تک دنیا میں رہا. جب وہ گزر گیا تو جو یہاں پر اپنے ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو تم نوکری کے لیے ابو کو تنگ کر رہے تھے، اسی لیے اللہ نے تمہیں زندگی بھر کا صدمہ دے دیا. اگر میں کسی اور کے پاس جاؤں تو وہ کہتے ہیں بھائی تمہارا تو ابو بھی ہے، پہلے اس کے پاس جاؤ، ان سے ایڈوائس لو، وہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، پھر ہمارے پاس آیا کرو. اگر ہو سکا تو ہم کوشش کریں گے، لیکن ابو تو تمہارا ہے نا، ابھی تنگ نہ کرو، لیکن ایڈوائس تو لو، کیونکہ ابھی تک الحمدللہ تمہارا ابو، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میری کنڈیشن کیا ہے، انہوں نے پالا یا کیا، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ ایسے ہی کرتے ہیں. اگر میں کسی کو، مجھے اگر کچھ ضرورت پڑے، میں کسی سے 2 روپے مانگوں، وہ کہتے ہیں تمہارا ابو تو ابھی بیٹھا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، تم کیسے آئے ہو. وہ سیدھی بات کہتے ہیں، لیکن ان کو میں کیسے بتاؤں، میں ان کو نہیں بتا سکتا. اس لیے آپ کمنٹ میں جواب دیں، رپلائی کریں، آپ بتائیں مجھے میں کیا کروں یا مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح مجھے آگے بڑھنا چاہیے. یا میں روزگار کے لیے اپلائی کرتا رہتا ہوں، لیکن اس کے لیے بھی پیسے چاہیے. اگر میں پیسوں کی بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جتنا ہے ہمارے پاس وہ دیتے ہیں، ابھی ہمارے پاس نہیں ہے زیادہ. روزگار کے لیے اگر کوئی، یہاں پر تو یہ ماحول ہے کہ پیسوں کے سوا مشکل ہے، کوئی سلام بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتا. خیر وہ تو الگ بات ہو گئی. لیکن یہ انٹرویو وغیرہ کے لیے کراچی یا حیدرآباد یا دور، مطلب یہاں پر بھی انٹرویو کال ETC آئے تو اس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، جو کہ ان کے پاس نہیں ہے. آج تو بڑی بات یہ بھی کرتی کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی کمی ہے جو ہم نے کی، ہم نے تمہیں پڑھایا لکھایا ہے. میں انٹر پاس ہوں، میں نے کہا یونیورسٹی میں یہ BBA کرنا چاہتا ہوں، تو جیب خالی کہہ رہے ہیں کہ خود محنت کرو. ٹھیک ہے میں محنت کروں گا، ایڈمیشن تو لے کے دو، کہ جاؤ لے کے آؤ فارم، ٹائم ٹیبل کچھ بھی نہیں، بس جاؤ لے کے آؤ فارم. آرڈر چلا دیا. میں نے کہا آپ ساتھ چلیں، ابھی طریقہ کار جو بھی ہے چینج ہو چکا ہے، آپ ساتھ چلیں. پراسپیکٹس کی باتیں کر رہا تھا کہ وہ لے کے آؤ میں پڑھوں گا. میں نے کہا میرے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے.
اور فارم تو آج کل بینک سے ہی ملتے ہیں. جب ٹائم آئے تو آپ چلیں، آپ دیکھیں خود کیا پوزیشن ہے، کیسے ملتے ہیں فارم. آپ خود لے کے دیں مجھے ایڈمیشن. وہیں پر پیسے نہیں ہیں میرے پاس، جتنے پیسے ہیں یہ رکھے ہیں تمہارے ساتھ سامنے. ہم نے تم نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. کبھی دکھاؤں گا ان کا روم، اپنا روم بھی، کہ مجھے کتنا انہوں نے دیا ہے. بڑی بات تو یہ ہے کہ بچانے والی ذات اللہ ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، تمہیں میری بیوی نے بچایا ہے، ورنہ تم مر جاتے. چلو ٹھیک ہے، اللہ ان کو اجورا دے گا. میں نے کہا ماں بھی تو بول سکتے تھے کہ تمہیں تمہاری ماں نہیں بچایا، اللہ پاک کے حکم سے نہیں. یہ کبھی نہیں کہتا. کہتا ہے کہ تمہیں میری بیوی نے بچایا ہے، اور ہم نے پیسے دیے. اور ان کے جو اپنے ہیں وہ مجھے گالیاں نکالتے ہیں. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ نہ تم ریسپیکٹ کرتے ہو، نہ تم کوئی کام کرتے ہو. سارے گھر کا کام مجھے چوکیدار بنا کے رکھا ہے. مجھے نوکری ملی تھی کانٹریکٹ پہ، وہ جیسا کانٹریکٹ پہ ختم ہو گیا. وہ بھی یہ تو بڑی بات ہو جائے گی، بہت لمبی ہو جائے گی. شارٹ میں بولتا ہوں، بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ پہلے تو کہہ دیا کیوں جا رہے ہو نوکری پہ، شاپ پہ جا کیوں رہے ہو، گھر پہ بیٹھو یا میرے ساتھ چلو. بس ساتھ، اگر ان کے ساتھ جاؤ تو کوئی کام نہیں کرواتا، نہ کوئی کام سکھاتا ہے، بس بیٹھے رہو. اگر جاؤں تو کیوں جا رہے ہو. اگر لڑو یا تھوڑی آواز اونچی کرو تو باپ سے بات کرنے کی یہ تمیز ہے. اور اگر کچھ بھی نہ کہو کہ ہم نے تو پالا ہے نا، یہ تو ہوگا، پھر یہ تانے ملتے ہیں. ابھی مجھے یہاں پر پاگل قرار رکھ کر دیا ہے. سب مجھے پاگل پاگل بولتے ہیں. یہ پاگل ہے، یہ بیکار، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ نہ کماتا ہے، اس نے نوکری بھی خود ختم کروا دی. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات پھر بھی کہ میں کیسے ریسپیکٹ کروں ان کی، کیا کروں. میں پھر آؤں گا آپ سے لائیو انشاءاللہ، اور جلدی آؤں گا انشاءاللہ لائیو. اور ابھی یہاں پر میری کوئی بات نہیں سنتا. اگر میں کسی سے بات بھی کرتا ہوں تو کہتے ہیں یہ پاگل، یہ اس کی بات مت سنو، بس چھوڑ دو، یہ پاگل ہے. اسی لیے میں انشاءاللہ لائیو آتا رہوں گا، آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرتا رہوں گا. آپ بھی اچھی اچھی کمنٹ کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.